الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ واجب التکریم علماء کرام، لائق صد احترام معزز سامعین حضرات، آج کی یہ عظیم الشان تقریب امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق تصنیف صحیح البخاری کی تکمیل کے موقع پہ انعقاد کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت، والدین، نوجوان اور اہل علم کے لیے بڑی رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری الجوفی تھا۔ آپ کو بخارا شہر کی نسبت سے بخاری اور آپ کے پردادا مغیرہ بخارا کے گورنر یمان الجوفی کے نام پہ مسلمان، اس کی دعوت پہ مسلمان ہوئے، اس لیے آپ کو بخاری اور جوفی دونوں القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد امام اسماعیل رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ آپ کے والد اپنے وقت کے مشہور محدث عالم دین حماد بن نعیم کے شاگرد تھے۔ امام بخاری کے والد اپنے وقت کے محدث، فقیہ اور نامور عالم دین تھے، اور وہ بڑے متقی اور نیک انسان تھے۔ ان کے بارے میں احمد بن حفص، جنہیں ابو حفص الکبیر کہا جاتا ہے، جو احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب امام بخاری کے والد امام اسماعیل کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھے کہنے لگے، ابو حفص، لا اعلم فی مالی درہما من حرام و درہما من شبہ۔ اے ابو حفص، میں نہیں جانتا کہ میرے مال کے اندر
ایک درہم بھی حرام کا ہو یا ایسا ہو جس کے اندر شک ہو. میں نے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا ہے. آج میں بھی آپ بھی یہ شکوہ کرتے ہیں, یہ شکایت کرتے ہیں کہ آج ہماری اولاد دین کی طرف راغب نہیں ہوتی. جہاں پر اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے, اچھی تربیت کرنی چاہیے, وہیں پر اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے. اولاد کی تربیت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے والد امام اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کے یہ الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں کہ میری کمائی میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے, اور نہ ہی میری کمائی میں کوئی ایسا درہم ہے جو شک کی بنا پر مشکوک میری کمائی میں شامل ہو. انہی کے بارے میں ابو حفص الکبیر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی مکرم علیہ السلام تشریف فرما ہیں. آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے, آپ کے پاس ایک خاتون بیٹھ کے رو رہی ہے. نبی مکرم علیہ السلام اس خاتون کو منع کرتے ہیں. ابو حفص کہتے ہیں مجھے اس خواب کی تعبیر علماء سے نہ ملی, تو میں نے پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے والد امام اسماعیل رحمہ اللہ سے اس کی تعبیر پوچھی, تو انہوں نے فرمایا ان السنت قائمۃ بعدہ. اے ابو حفص, اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دین اس کائنات کے اوپر پھیل چکا ہے. قرآن و حدیث کی دعوت لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور لوگ اس دین کے اوپر قائم ہو چکے ہیں. حضرات گرامی, آج ہم ان علماء کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کی سیرت کے جلسے منعقد کرتے ہیں, تقریب بخاری کا انعقاد کرتے ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کو جب سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس کے اوپر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. یہ مجلس حدیث کی مجلس ہے, دین کی مجلس ہے. دین کی مجلس میں بیٹھنے کے بھی آداب ہمیں شریعت نے بتلائے. یہ نہیں کہ جب آپ کا دل کیا اٹھ کے چلے گئے, جب دل کیا واپس آ گئے, ٹیک لگا لی, ٹانگیں سیدھی کر لی, فون کے ساتھ لگے رہے. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے بارے میں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی شریف میں درس دیا کرتے تھے. میں ان کے درس میں مجلس میں حاضر ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ درس کے دوران مالک ابن انس رحمہ اللہ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. درس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, آپ کے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی تھی؟ تو مالک ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوران درس مجھے 3 مرتبہ بچھو نے کاٹا تھا. کس نے کاٹا تھا؟ بچھو نے کاٹا تھا. لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اس جگہ کو کھجلا بھی لوں. ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی سویا ہوا ہے, کوئی آ رہا ہے, جا رہا ہے, اور عوام نہیں علماء بھی شامل ہے. میں حیران ہوں, دائیں طرف بائیں طرف خالی ہو چکا ہے. اس سے بہتر ہے
کہ ہم جتنا سن سکتے ہیں اتنا سنیں اور اس کے بعد مجلس کو خیر آباد کہہ دیں، تاکہ بے ادبی کے زمرے میں نہ آئیں۔ محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور شیر پنجاب حافظ محمد یونس آزاد صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، سٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ اس لیے حضرات ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب ان باتوں کو سنیں تو ان کے اوپر عمل بھی کریں۔ امام محمد بن ابو حاتم رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے برس کی عمر میں علم حدیث کو حاصل کرنا شروع کیا تھا؟ تو امام محمد بن ابو حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ نے علم حدیث سیکھنا کب شروع کیا تھا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے سے فرمایا کہ اے محمد بن ابو حاتم، میں ابھی پرائمری سکول میں تھا، مکتب میں تھا، جب میں نے علم حدیث کو سیکھنا شروع کر دیا تھا، اور آپ 11 برس کے تھے جب آپ امام داخلی رحمہ اللہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور ایک دن امام داخلی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی سند کو پڑھا، حدثنا سفیان ابن عیینہ عن ابو زبیر عن ابراہیم نخعی۔ تو امام بخاری جو 11 برس کے بچے تھے وہ اپنے استاد سے کہتے ہیں شیخ محترم ٹھہر جائیے، آپ نے یہاں پہ جو سند پیش کی ہے اس کے اندر ابراہیم النخعی رحمہ اللہ جو مشہور و معروف تابعی ہیں، سفیان بن عیینہ نے ان سے حدیث کو راوی نہیں کیا، حدیث کو پیش نہیں کیا، اس لیے کہ سفیان بن عیینہ نے جب بھی حدیث کو بیان کیا ہے زبیر بن عدی سے پیش کیا ہے۔ آج ہم اپنا آپ دیکھیں، اگر نوجوانوں سے پوچھیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کتنے ممبر ہیں، فلم انڈسٹری کیسی ہے، تو ہم فر ہر چیز بتاتے ہیں۔ اور اگر ہم نوجوانوں سے پوچھیں خلفاء راشدین کون ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کسے کہتے ہیں، کتب ستہ کون سی ہیں، ائمہ ستہ کون ہیں، عشرہ مبشرہ کون ہیں، تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا اصل کام، ہماری دعوت، ہمارے اوپر جو فرض ہے، واجب ہے، وہ دین کو سیکھنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی 16 برس کے تھے جب انہوں نے اپنی کتاب قضایا الصحابہ والتابعین لکھ ڈالی تھی۔ آپ 18 برس کے تھے جب آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب التاریخ الکبیر لکھ کر علل کے باب میں محدثین اور علماء کے اوپر احسان عظیم کیا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی امت کے ان علماء کے، امت کے سرخیل کی سیرت کو پڑھیں، اور آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ کو فخر محسوس ہوگا کہ کائنات کے رب نے آپ کو کس طرح کے اسلاف عطا کیے ہیں۔ علامہ جلونی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ثقافت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ سفر کر رہے تھے، بحری سفر تھا، آپ کے پاس 1000 سونے کے سکے تھے۔ سفر میں ایک شخص آپ کے ساتھ جان پہچان ہوئی، اس کو پتا چلا کہ امام بخاری کے پاس 1000 سونے کے سکے ہیں۔ اس نے شور کر دیا کہ میرے 1000 سونے کے سکے گم ہو گئے ہیں۔
پورے جہاز میں شور پڑ گیا، لوگوں نے کہا تلاشی لو۔ امام بخاری کو جب پتا چلا تو انہوں نے سوچا میں تو وہ ہوں جو نبی مکرم علیہ السلام کی احادیث کو اکٹھا کرتا ہوں، لوگ میرے اوپر یقین کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ امام بخاری نے وہ سونے کے 1000 سکے کی جو تھیلی تھی اس کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ تلاشی لی گئی، سکے نہ نکلے، سفر اختتام ہوا۔ اس نے پوچھا کیا آپ نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑی مالیت تھی، رقم تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا نبی مکرم علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں 1000 سکے کوئی وقت نہیں رکھتے۔ اس لیے حضرات گرامی، میرے دوستو عزیزو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام، علماء کرام، محدثین، ان کی سیرت کو پڑھیں، بیان کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔